اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی تعداد میں علماء اہل سنت خصوصاً دیوبندی افراد کہ جن کا نفاق عالم اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہے، اب وہ چاہے پاکستان کے دیوبندی ہوں چاہے وہ انڈیا کے دیوبندی ہوں، بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے موضوع پر اور سوال کر رہے ہیں کہ ایران میں یہ سب کچھ کیا ہوا، کیسے ہوا، ہمیں اس کا جواب دیں۔ اور ساتھ ہی جو ان کے چیلے اور خصوصاً سپاہ صحابہ ٹائپ کے لوگ اور جو باقی ناصبی ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں تشیع پر، اور اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ ایک جواب دیں۔ تو ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو کرتۂ عثمان بنا دیا علماء اہل سنت نے۔ تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں، اہل سنت کے تیسرے سیاسی خلیفہ یعنی جناب عثمان کو کافر قرار دیا جناب عائشہ نے، اور قتل کا فتویٰ بھی انہوں نے ہی صادر کیا، اور ان کا نام رکھا تھا جناب عائشہ نے ناسل۔ اب اہل سنت کو چاہیے کہ جناب عائشہ نے جو نام رکھا ہے جناب عثمان کا ناسل، اس سے ان کو زیادہ یاد کریں، کیونکہ وہ زیادہ افضل ہیں ان کے یعنی تیسرے خلیفہ کے ماں باپ کی نسبت۔ اب انہوں نے اگر نام رکھا، عفان نے اور ان کی زوجہ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان، لیکن ظاہر ہے کہ جو نام حضرت عائشہ نے رکھا ہے وہ زیادہ اہم ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ تیسرے سیاسی خلیفہ کے قتل کا اور تکفیر کا فتویٰ دیا جناب عائشہ نے، اور فرماتی تھی، بڑا مشہور قول ہے اقتلوا ناسل فقد کفر۔ وجہ کیا تھی کہ وہ چاہتی تھیں کہ طلحہ کو خلیفہ بنائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مروایا تو جناب عائشہ نے، اور مدد کے لیے جناب عثمان پکارتے رہے معاویہ کو، اور معاویہ نے فوج بھیجی لیکن اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا اور اپنے اس تیسرے سیاسی خلیفہ کی مدد نہیں کی، یہاں تک کہ وہ قتل کر دیے گئے، اور قتل کرنے والے تمام اصحاب تھے اور تمام ہی اس قتل سے راضی بھی تھے۔ لیکن معاویہ نے آیا کیوں مدد نہیں کی؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ معاویہ ایک بڑا ہی شاطر اور سیاسی شخص تھا کہ معاویہ علیہ الحاویہ، تو وہ یہ جانتا تھا کہ اس وقت اگر یہ بچ گئے یعنی جناب عثمان بچ گئے تو میں تو صرف گورنر ہی رہوں گا، لیکن اگر اس ایشو کو اٹھا کے میں آگے بڑھوں گا تو پھر میں خلیفہ بن جاؤں گا، اور یہ کام کر کے دکھا دیا۔ اب کیونکہ خلافت طلحہ کے پاس نہیں پہنچی اور معاویہ کے پاس بھی نہیں پہنچی اور مولا امیر المؤمنین کے پاس پہنچی، تو جناب عائشہ نے جنگ جمل شروع کر دی، اور اس کے بعد معاویہ نے جنگ صفین شروع کر دی، اور اس جنگ کو بھڑکانے کے لیے جو چیز استعمال کی گئی وہ تھا جناب عثمان کا خون آلود کرتا اور ان کی زوجہ نائلہ کی انگلیاں۔ یہاں سے یہ مشہور ہو گیا محاورہ کہ جب کوئی کسی کے خون کو مس یوز کرنا چاہے یا اپنے فائدے میں استعمال کرنا چاہے تو عربی میں ایک محاورہ بن گیا ہے قمیص عثمان، یا اردو میں کرتۂ عثمان، اور اسی طرح سے انگلش میں بھی ہے بلڈی شرٹ کے نام سے، لیکن وہاں پر ظاہر ہے کہ جناب عثمان کا موضوع نہیں ہے۔ امریکہ میں جو سول وار ہوئی تھی وہاں پر جن لوگوں نے مس یوز کیا تو وہاں پر بھی یہ محاورہ ہے۔ اور اب کہا جا سکتا ہے کہ صحافت کی دنیا میں اور محاورات کی دنیا میں جب بھی کوئی کسی کے کام نہ آئے اور جب وہ مار دیا جائے تو اس کی موت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کرتۂ عثمان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب سوال کیا جائے گا تمام ممالک اہل سنت سے کہ وہ کیا مدد کر رہے تھے فلسطین کی، اور کیا مدد کر رہے تھے خصوصاً حماس کی، اور کیا خدمت انجام دے رہے تھے خصوصاً اسماعیل ہانیہ کی، اور کیا ضرورت تھی انہیں ایران آنے کی، اور کیا ضرورت تھی انہیں عراق کے شیعوں کی اور لبنان کے شیعوں کی، اور اسی طریقے سے یمن کے شیعوں کی۔ یہ مجاہدین کیوں خاموش رہے؟ کیوں مجاہدین کے پاس وہ نہیں جاتے تھے؟ کیوں مجاہدین نے یعنی افغانستان کے یہ امریکن مجاہدین نے کیوں ان کی مدد نہیں کی؟ اسی طریقے سے کیا کبھی تقی عثمانی صاحب نے یا اسی طرح سے انڈیا کے دیوبند کے جو باقی ملا ہیں، کیا کبھی انہوں نے اسرائیل کی مخالفت میں کوئی فتویٰ دیا، یا مثال کے طور پر کبھی حماس کے فیور میں کوئی فتویٰ دیا؟ کیا انہوں نے کبھی انڈیا سے اپنی ہی حیثیت کے مطابق، گو کہ ان کی حیثیت بہت زیادہ ہے، بڑا مال جمع کرتے ہیں پبلک کا، خصوصاً تقی عثمانی صاحب تو بڑا حرام کا مال جمع کر چکے ہیں اسلامک بینکنگ کے نام پہ، اور ہم توجہ دلائیں گے کہ کس طرح سے یہ مال جمع کرتے ہیں اور اس بینکنگ میں کیا پرابلم ہے، انشاءاللہ اس سے کبھی ڈسکس کریں گے۔ فی الحال اتنا بتائیں کہ جتنا مال یہ پبلک سے نکلواتے ہیں اسلام کے نام پر، تو کیپٹلسٹ اتنا سود کے نام پر نہیں نکلواتے جتنا یہ اجارہ کے نام پر نکلوا لیتے ہیں۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اسی مال میں سے کیا انہوں نے کبھی حماس والوں کو پیسہ بھجوایا، یا یہ مجاہدین کے جو بہت ہی شجاع ہیں اور بقول
वहाबियों के और देवबंदियों के कि अमेरिका को हरा दिया, नहीं, अमेरिका को नहीं हराया, अमेरिका इनको लेके आया है। तो अब ये क्यों जाके इसराइल से नहीं लड़ते, और क्यों इन्होंने अपने मुल्क में हमास वालों को दावत नहीं दी, जबकि हम देखते हैं कि इन्होंने तो कोई ढंग का खुल के बयान भी नहीं दी। तो यहां पर हम तवज्जो दिलाएं कि उलमाए देवबंद, अव्वल तो तमाम उलमाए अहले सुन्नत बहुत ही शातिर किस्म के हैं, और उसकी वजह यह है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिज़यान की तोहमत लगाने वाले को ज़्यादा एहतराम देते हैं बेनिस्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के, और अहले बैत के दुश्मनों को अहमियत देते हैं। उमूमन इनमें जो उलमाए देवबंद हैं वो बहुत ही ज़्यादा निफाक में मशहूर हैं, क्योंकि वो अपनी बात को क्लियर नहीं करते, जहाँ से भी फ़ायदा है उसे उठाना चाहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनके किरदार को देखें, अखलाक को देखें, तो इस वक्त फ़कत एक तवज्जो दिलाएं कि ये इतने शातिर लोग हैं और अमेरिका के ऐसे खिदमतगुजार हैं, चाहे उलमाए देवबंद हों और चाहे जमात इस्लामी हो। ये जो इस्लामी ममालिक में अख़वानुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी और देवबंदियों को फ्री हैंड छोड़ा, अमेरिका ने बल्कि सपोर्ट भी किया। उसकी वजह यह है कि इनको इस्तेमाल किया रशिया के ख़िलाफ़, ताकि यहाँ पर कम्युनिज़म ना फैले। और इसका जलवा हम देखते हैं कि जब रशिया दाखिल हुआ, और क्यों रशिया दाखिल हुआ अफ़गानिस्तान में, तो ये भी जहन में रखें क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और ISI के लोग वहाँ पर जाकर दहशतगर्दी कर रहे थे। अब नतीजा क्या हुआ कि उस हुकूमत को बचाने के लिए रशिया वाले दाखिल हो गए। अब उलमाए देवबंद ने फतवे दे देकर हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में अपने जवानों को अमेरिका की खिदमत गुजारी के लिए रशिया के मुकाबले में कत्ल करवा दिया, फ़कत चंद पैसों के लिए। लिहाजा कहा जा सकता है पूरी दुनिया में किसी भी दीन और मज़हब के उलमा इतने शातिर नहीं हैं कि जिन्होंने माल दुनिया के लिए और मदरसों को हासिल करने के लिए और अपने मदरसों को अमेरिका के रिक्रूटिंग एजेंसी के तौर पर इस्तेमाल होने दिया, और अमेरिका ने इनको इस्तेमाल किया रशिया के मुकाबले में, क्योंकि उसमें इतनी अब ताकत नहीं थी कि जितना नुकसान फ़ौजियों ने वियतनाम में उठाया है इतना ही दोबारा वो अफ़गानिस्तान में उठाए। लिहाजा उन्होंने अफ़गानिस्तान के लिए इन देवबंदी मुल्लाओं को इस्तेमाल किया। अब सबसे पहले तो हम ये सवाल करेंगे इन तमाम देवबंदी उलमा से, और ख़ुसूसन उन लोगों से कि जो शियों पर तोहमत लगा रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि 2010 में UAE में, यानी दुबई में, यूनाइटेड अरब इमारात में, ख़ुसूसन दुबई के एक होटल में हमास की जो ब्रिगेड है उसके बानी थे महमूद अल मबहू। इनको 2010 में कत्ल कर दिया गया, और ये मेहमान थे UAE के। तो क्या तकी उस्मानी साहब, आपने कभी ये पूछा कि इस मेहमान को UAE वालों ने बुलाया और कैसे कत्ल होने दिया? और जाहिर सी बात है कि काम या इसराइल ने किया या इन लोगों ने खुद किया। तो आप ये सवाल 2010 में उठाते। ये जिम्मेदारी है मोमिनीन की कि महमूद अब्दुर्रऊफ अल मबहू, इन्हें दुबई में 2010 में कत्ल किया, और ये बानी थे ब्रिगेड इज़्ज़ुद्दीन अल क़ुसाम के। तो ये सवाल करना चाहिए। अलबत्ता जो आजकल का गर्म टॉपिक है वो ये कि ये जानना चाहिए कि तालिबान को अमेरिका ही ने बनाया था रशिया से लड़ने के लिए, और तालिबान को अमेरिका ही ने फितने के लिए इस्तेमाल किया, और तालिबान को अमेरिका ही दोबारा हुकूमत में लेकर आया है। और अभी 4-5 दिन से खबर चल रही है कि जिसके मुख्तलिफ स्लाइड आपके सामने आ जाएंगे कि $239 मिलियन अमेरिका ने तालिबान को दिए, और जब वहां पर हिसाब हुआ गवर्नमेंट वालों से, लोगों ने पूछा कि ये कहां गए, तो अमेरिका वाले कहते हैं कि ये गलती से चले गए, एक्सीडेंटली वहां पर पहुंच गए। तो यहां पर सवाल किया जाएगा तमाम उलमा अहले सुन्नत से, खुसूसन देवबंदियों से, कि इन तालिबान को अमेरिका वाले क्यों लेके आए हैं, अमेरिका को इनसे क्या फायदा है। अमेरिका में तो किसी भी जगह आप चले जाएं तो सेंट तक का हिसाब होता है, चाहे वो टैक्स हो और चाहे वो बिल हो, तो वहां पर सेंट तक लिख के आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि $239 मिलियन तालिबान को उन्होंने भेज दिए और वो एक्सीडेंटली हो गए, अचानक चले गए और ऐसे ही चले गए, गायब हो गए, गलती हो गई। जैसे एक आदमी बैठा हुआ था और उससे मिसाल के तौर पर गलत कंप्यूटर के बटन दब गए और ये पैसा तालिबान के पास पहुंच गया, और वो इतने मासूम बच्चे हैं देवबंद के ये तमाम तालिबानी मुल्ला कि इनको पता भी नहीं चला कि इतने पैसे आ गए, उन्होंने सवाल भी नहीं किया। नहीं, उनको मालूम है कि जो खिदमत हम अंजाम दे रहे हैं इस्लाम को बदनाम करने की, ये उसकी उजरत है। अब ये वाज़ेह रहे कि गज़ा वालों ने जो हमला किया इसराइल पर, और इसराइल ने जवाबन गज़ा पे हमला किया, और अब तक जो हज़ारों अफराद मारे जा चुके हैं, 40,000 से ज़्यादा, इस पर क्या एहतजाज किया उलमाए देवबंद ने अमली एतबार से, कि जिनमें कम से कम पैसे भिजवा देते या फतवा दे देते।
اب ہم فتوے کے بارے میں بھی آئیں گے کہ ان کے فتوے کس قسم کے ہیں اور کہاں پر ہونے چاہیے۔ تو یہ حملہ کیوں کیا؟ یہ حملہ یوں کیا کہ دبئی میں، بحرین میں سفارت خانے کھل چکے تھے، اسرائیل کے سعودی عرب میں کھلنے والا تھا، اور تمام عرب اپنے حالات، اپنے تعلقات کو اسرائیل سے نارمل کرنے والے تھے، لہٰذا فلسطینیوں نے یہ حملہ کیا۔ اب یہاں پر ہم سوال کریں گے تقی عثمانی صاحب سے کہ یہ جو آپ بینکنگ اپنی بیچتے ہیں، اور خصوصاً آپ کی بینکنگ بحرین میں بھی بک رہی ہے اور آپ کی بینکنگ جو ہے دبئی میں بھی بک رہی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دبئی میں اسرائیل کی جانب سے بلینز آف ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اور آپ جن بینکوں کے ساتھ ہیں وہاں پر بھی اسرائیل کا پیسہ ہے؟ کیا آپ میں اتنی جرت ہے کہ کہیں کہ دبئی والوں کو تعلقات نہیں رکھنے چاہیے اسرائیل سے جب تک کہ اسماعیل ہانیہ کا حساب کتاب نہ ہو جائے، یا فلسطین میں جنگ نہ رک جائے، یا غزہ کے لوگوں کے خون کا حساب نہ ہو جائے؟ کیا آپ میں اتنی جرت ہے کہ کہہ سکیں کہ دبئی کے ساتھ میں اب بینکنگ کی کوئی میٹنگ نہیں کروں گا؟ کیا آپ فتویٰ دے سکتے ہیں دبئی والوں کے خلاف؟ کیا آپ یہی سب کچھ بحرین والوں کے خلاف کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے سلائیڈ آئیں گی کہ جس میں یو اے ای کے حکمران کس طرح سے اسرائیل کے سفارت خانے میں موجود ہیں۔ اگلے مرحلے میں کچھ سلائیڈ آئیں گی کہ جس میں بحرین کے حکمران کس طرح سے خوش ہیں اسرائیل کا سفارت خانہ کھلنے میں، اور آخر میں اہل سنت کے مشہور منافق قسم کے خلیفہ کہ جو عموماً جو ان کو بزرگ ملے اہل سنت کو، وہ عام طور پر منافق تھے، ڈرپوک تھے، بھاگنے والے تھے، توہین رسالت کرنے والے تھے، ہمیشہ یہ احساس کمتری میں رہے کیونکہ ان کو اہل بیت تو نہیں ملے۔ اب جب اہل بیت نہیں ملے تو جو بھی دشمن اہل بیت ملا اس کو یہ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے بڑھا دیں۔ انہی میں سے ایک ہے اردوغان، کہ جو ایک صف اول کا منافق اور شرابی شخص ہے، اس کے ملک میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور خصوصاً اسرائیل کے سفارت خانہ بھی کھلا ہوا ہے، اور اسرائیل سے سب سے بڑے پیمانے پر تمام اسلامی ممالک میں سب سے بڑے پیمانے پر اسرائیل کے ساتھ تجارت بھی ہو رہی ہے، اور یہ تجارت کا سلسلہ غزہ وار کے بعد بھی نہیں رکا۔ اور ان موصوف کی اگر آپ تصویریں دیکھیں تو کبھی اسرائیلی صدر کے سامنے سر کو جھکا کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ اے میرے مولا میں آپ کے خدمت گزاروں میں سے ہوں، مجھے اپنے نوکروں میں سے قبول کر لیں، تو کبھی سابقہ اسرائیلی صدر کے ساتھ شراب پی رہے ہیں، اور تو کبھی نہتن یاہو کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اہل سنت کے خلیفہ کا معیار رکھتے ہیں، اہل سنت ان کو اپنا خلیفہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ کبھی بھی ان کو نہ معصوم پسند آئے نہ کبھی شیعہ عادل علماء پسند آئے، انہیں ہمیشہ معصوموں کے خلاف منافق پسند آئے، اور ہمیشہ شیعہ عادل علماء کے خلاف فاسق پسند آئے۔ اور وہ آپ جانتے ہیں کہ جو ان کی مسجدوں میں اور مختلف جگہ پر حتیٰ مسجد کے محرابوں میں ان لوگوں کی حرکتیں ہیں، اس کے بارے میں کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، یہ ان کے بڑی عام سی چیز ہے، گو کہ اس وقت اس موضوع میں ہم نہیں جا رہے۔ البتہ تقی عثمانی صاحب کارناموں میں سے تو ایک کارنامہ یہی ہے کہ معاویہ کے دفاع میں پوری کتاب لکھی ہے۔ اب ایسے آدمی سے کیا توقع کی جائے کہ جو مولا امیر المومنین یعنی اپنے چوتھے خلیفہ کے مقابلے میں ایک دہشت گرد کا دفاع کرے، جس نے مولا امیر المومنین کو گالیاں دیں، اس شخص کا دفاع کرے، تو ظاہر ہے کہ یہ اسرائیل کا بھی دفاع کر سکتے ہیں۔ البتہ تقی عثمانی صاحب کے تمام طرفدار علماء اور شاگردوں سے ہماری گزارش ہے کہ ان سے کہیں کہ دبئی اور بحرین کے اور ترکی کے خلاف فتویٰ دیں، ان کے ساتھ تجارت کو بند کریں، اگر یہ ان کو بلائیں تو ان کے مال کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ وہ حرام مال ہے، اور اگر وہ اپنے بینکنگ کی کسی میٹنگ میں بلائیں تو اس بینکنگ کی میٹنگ میں نہ جائیں کیونکہ ان کے ساتھ تجارت حرام ہے۔ اب یہاں سے ہم یاد دلائیں کہ کوکو کولا، پیپسی، KFC ان کو حرام سمجھنا، استعمال نہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو شاطر قسم کے ملا ہیں، خصوصاً تقی عثمانی صاحب اور دیگر پورے تمام انڈیا اور پاکستان کے دیوبندی ملا، ان سے کہیں کہ یہ فائدہ اسرائیل کو زیادہ پہنچ رہا ہے کوک اور پیپسی کے ذریعے سے، یا بحرین اور دبئی میں، سعودی عرب میں اور ترکی کی تجارت کے ذریعے سے اسرائیل کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ لوگ کوک اور KFC کے خلاف شور مچا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ وہ لوگ جو یوٹیوب یا فیس بک وغیرہ پر اہل سنت شور مچا رہے ہیں کہ ہم بھی جہاد میں شریک ہیں۔ ہاں، آپ کوک کو بین کر کے کیا سمجھتے ہیں؟ کتنا نقصان پہنچا دیا آپ نے؟ آیا کوک والے اپنا سارا پیسہ اسرائیل کو دیتے ہیں؟ نہیں، ایک حصہ دیتے ہیں۔ نقصان اصل میں کوک والوں کا ہو رہا ہے، تھوڑا سا اسرائیل کو ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اسرائیل کو نقصان پہنچانا تھا تو اپنے ملاؤں سے کہیں کہ UAE کے خلاف فتویٰ دیں، وہاں کی جو بینکنگ کہ جو حرام کو حلال کر رہے ہیں تقی عثمانی صاحب، اس کے خلاف فتویٰ دیں، بحرین کی بینکنگ کے خلاف فتویٰ دیں، وہاں پر جو اس وقت سرمایہ کاری ہو رہی ہے اسرائیل کی زائنسٹ کی، اس کے خلاف فتویٰ دیں، اور سب سے بڑھ کر یاد رکھیں
کیا کسی ملا نے فتویٰ دیا کہ سعودی عرب کی مدد نہ کریں؟ کیونکہ سعودی عرب دشمنان اسلام کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک عیاشی کا شہر بنا رہا ہے اور وہاں پر گناہوں کو رائج کر رہا ہے۔ کوئی دے دے فتویٰ؟ کوئی نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث اور جرنلی علماء اہل سنت، یہ سب کے سب جو ہیں عبید الدنیا ہیں، دنیا کے غلام ہیں۔ جہاں سے پیسہ آتا ہے یہ وہاں سے لیتے ہیں۔ نہ انہوں نے کبھی رسول کا کھل کے دفاع کیا اور نہ کبھی آل رسول کا کھل کے دفاع کیا، تو یہ کیسے دفاع کر سکتے ہیں فلسطین کی عوام کا؟ اسی طریقے سے فتویٰ دیں طالبان کے خلاف کہ بھئی آپ کیوں لے رہے ہیں امریکہ سے پیسہ؟ آپ تو فتویٰ پہلے آپ کو دینا چاہیے تھا طالبان کے خلاف کہ تم لوگ کیوں امریکہ کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہو قطر میں، اور کیا تمہاری تربیت ہو رہی ہے امریکہ کے ذریعے سے؟ تم کون سا اسلامی نظام لا رہے ہو کہ جو تم مدرسے کے ذریعے سے، کہ جب مدرسے سے فریش نکلے تھے اوون فریش، تو اس وقت تو تمہارا اسلام قتل عام کا تھا۔ اب جب امریکہ کی چھتری کے نیچے سے قطر میں تربیت کے بعد، قطر میں رہنے کے بعد تمہاری شکلیں بھی صحیح ہو گئیں، لباس بھی صحیح ہو گیا، آداب اور رسوم بھی آ گئے، بات چیت کرنا بھی آ گئی، کرسیوں پہ بیٹھنا بھی آ گیا، اور اب ایسی تمہاری امریکہ نے تربیت کی کہ جی خواتین ایک حد تک پڑھ بھی سکتی ہیں، بالآخر پہلے کی نسبت کچھ نہ کچھ انسان بن گئے، لیکن جب تم لوگ مدرسے سے نکلے تھے تو بالکل حیوان تھے۔ اب ان کے علماء کو چاہیے سوال کریں کہ طالبان کے پاس 239 ملین غلطی سے کیوں آ گئے، یہ غلطی کہیں اور کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ ایک ہم نے تعارف کرایا صرف اس وجہ سے کہ شیعوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اگر ایران کی کسی خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہوتا تو ہم یہ ویڈیو نہ بناتے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شیعوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ دیوبندی ملاؤں نے وادی تیرہ میں 1929 میں جس طرح سے آفریدی شیعوں کا قتل عام کرایا تھا، یہ تہمت لگا کے کہ جناب عثمان کو شیعوں نے قتل کیا، جبکہ جناب عثمان کی قاتلہ جناب عائشہ تھیں، طلحہ اور زبیر تھے، اور جناب عثمان کو تنہا چھوڑنے والوں میں سے معاویہ اور اس کی فوج تھی۔ لیکن انہوں نے یہ تہمت لگا کے اتنا شدید قتل عام کیا کہ آفریدی شیعہ اب باقی ہی نہیں رہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس پروپیگنڈے سے ممکن ہے کہ افغانستان یا پاکستان یا بعض دیگر جگہوں پہ شیعوں کے لیے ایک قتل عام کی راہ کو ہموار کیا جائے۔ لہٰذا پھر ہم توجہ دلائیں کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو کرتہ عثمان نہ بنائیں۔ آپ لوگ سب کے سب اور آپ کے ممالک، چاہے سعودی عرب ہو اور اسی طریقے سے خصوصاً اس وقت اردن اور آپ کے باقی ممالک کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان قاتلوں پر کہ جو غزہ میں قتل عام کر رہے ہیں ان تک میزائل نہیں پہنچنے دیں گے، اپنی زمین کو نہیں استعمال کرنے دیں گے۔ تقی عثمانی صاحب، آپ سے آخری فرمائش یہ ہے کہ آپ اردن والوں کے خلاف ایک فتویٰ دیں کہ بھائی آپ کیوں اپنے آسمان کو دشمنان اسلام کے خلاف میزائل پہنچنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ اجازت دیں۔ تمام علماء دیوبند چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے وہ انڈیا سے ہوں، ان سے گزارش ہے کہ آج کل جو کچھ طالبان، چاہے وہ پاکستان والے ہوں اور چاہے وہ افغانستان والے ہوں، پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، خصوصاً آرمی پہ حملے کر رہے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ پاکستان کے طالبان اور افغانستان کے طالبان کہ جو بلا شک دونوں کے دونوں دہشت گرد ہیں، اور یہ دہشت گردی انہوں نے انہی دیوبندی علماؤں کی چھتری سے حاصل کی ہے، انہی کے مدرسوں سے حاصل کی ہے، ان کے خلاف فتوے دیں اور ان سے کہیں کہ آرمی کے خلاف حملے کرنا حرام، اور جس طرح سے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، یا یہ کہ جس طرح سے پاکستان میں مختلف جگہ نقصان پہنچا رہے ہیں، تو آج عوام اہل سنت کو چاہیے کہ ان لوگوں نے کبھی فلسطین کے لیے تو فتویٰ نہیں دیا، کم سے کم پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کی آرمی کے دفاع کے لیے ان سے فتوے مانگیں، اور اگر یہ فتوے نہ دیں تو جان لیں کہ کتنے منافق ہیں اور پاکستان کے یہ کتنے بڑے دشمن ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام برادران اہل سنت کو کہ جو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھیڑیں ہیں کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں، آپ کو رسول سے اور آل رسول سے جدا کر دیا گیا، آپ لوگوں کو رسول آل رسول کے دشمنوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، آپ لوگوں کو رسول کے احترام اور آل رسول کے احترام سے روک دیا گیا ہے، آپ کو آل رسول کے ذکر سے، ان کے ناموں سے دور کر دیا گیا ہے، آپ کو ان کے دشمنوں کا عاشق بنا دیا ہے ان بھیڑیوں نے۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی تمام برادران اہل سنت کو کہ جو ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھیڑیں ہیں کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں، انہیں ان بھیڑیوں سے آزادی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔